کہ نبی کی یہ آمد ہمارے لیے کیا پیغام دیتی ہے، ہمیں اس نبی کی آمد سے ہمیں کیا پیغام ملے گا۔ تو شاعر نے کہا جذبہ عشق نبی، جذبہ عشق نبی میرا رہبر ہو گیا، میں زمانے کے ہر رنگ و خطرے سے باہر ہو گیا۔ سبحان اللہ بھی کہتے رہے، یہ نبی کی آمد ہے، سرکار کی آمد مرحبا ہے نا۔ میں زمانے کے ہر رنگ و خطرے سے باہر ہو گیا، اس کی بخشش کا سہارا، اس کی بخشش کا سہارا روز محشر ہو گیا، اس کی بخشش کا سہارا روز محشر ہو گیا۔ الفت آقا سے جس دم دل منور ہو گیا، الفت آقا سے جس دم دل منور ہو گیا۔ اور شاعر نے بڑے پیارے انداز سے اس آمد مصطفیٰ میں لکھا، نام لب پر آ گیا احمد مختار کا، نام لب پر آ گیا احمد مختار کا، میری قسمت کا ستارہ اور بہتر ہو گیا۔ لیکن نام آنا چاہیے، عشق میں آنا چاہیے، تب نام ہوگا، بہتر ہوگا۔ اور مشیت کی تیرگی، یعنی نبی کی آمد سے پہلے کا یہ منظر ہے اس شعر میں، مشیت کی تیرگی چھائی ہوئی تھی گمراہی کی ہر طرف، نبی کی آمد سے اس پہ چرچا ہوگی۔ مشیت کی تیرگی چھائی تھی گمراہی کی ہر طرف، ان کے جب آئے قدم، کس کے؟ مصطفیٰ کے، جب آئے ان کے قدم سارا عالم منور ہو گیا، جب آئے ان کے قدم سارا عالم منور ہو گیا۔ زندگی کی دھوپ میں، کب؟ میدان حشر میں، یہ شعر میں میدان حشر کی منظر کشی ہے، سوا نیزے پر سورج ہوگا، سوا نیزے پر، نہ اپنے آپ کتنا ہوگا سوا نیزہ، ایک ہاتھ سوا نے بولتے ہیں۔ زندگی کی دھوپ میں جس دم پکارا ہے انہیں، زندگی کی دھوپ میں جس دم پکارا ہے انہیں، سایہ دامن رحمت میرے سر پر ہو گیا، سایہ دامن رحمت میرے سر پر ہو گیا۔ مدینے کی گلی چھوڑ دے جنت کے بدلے میں، یہ آمد مصطفیٰ ہے، مدینے کی گلی چھوڑ دے جنت کے بدلے میں، یہ سودا ہم نہیں کرتے، ہمیں نقصان ہے مولا۔ کوئی سودا کرے جو کرے، اپنی طرح کہے تو کہے، شوق سے کہے، تجھے مبارک ہو اپنی طرح کہنا، تجھے مبارک ہو اپنی طرح بشر کہنا، لیکن ہم تو یہی کہیں گے مدینے کی گلی چھوڑ دے جنت کے بدلے میں، یہ سودا ہم نہیں کرتے، ہمیں نقصان ہے مولا، ہمیں نقصان ہوگا۔ اب آئیے تیزی کے ساتھ درود پاک پڑھ، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک یا خیر الخلق کلہم۔ میں نے ایک آیت تلاوت کی 6 پارے کی، رکو دوسرا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اس کا ترجمہ تحقیق تمہارے پاس، تحقیق کا مطلب جانتے ہیں، سب پڑھے لکھے ہیں، یعنی کوئی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، اتنی تحقیق کریے، اللہ نے اتنی تحقیق کے ساتھ بھیجا، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور روشن کتاب، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ قد جاکم، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے آیا نور اور روشن کتاب، نور اور کتاب، نور بھی اور کتاب بھی، دونوں کا ذکر ہے۔ اب اللہ نے نور بھی بھیجا اور روشن کتاب بھی بھیجی۔ جب قرآن کا ہم مطالعہ کریں گے، قرآن کو ہدایت یافتہ پائیں گے تو وہی نور نظر آئے گا، وہی نور نظر آئے گا۔ اب اس نور کو ملاحظہ کریں۔ اب ہم نبی کی آمد سے پہلی تاریخ کو بھی دہرائیں گے کہ جنہیں مشیت کی تیرگی چھائی تھی ہر طرف، کہ نبی کی آمد سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے بعد میں یہ 650 سال کا پیریڈ ہے، کے بعد نبی تشریف لائے دنیا میں۔ اس سفر میں کتنی وہ تھی درندگی، کتنی بے روی تھی، اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آئیے اسلام سے پہلے کیا ماحول تھا، کیا کنڈیشن تھی، کہ جب ایک چھوٹی چھوٹی بچی 2-2, 3-3 سال کی، 11-10 سال کی بچیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے، اتنا منحوس سمجھا جاتا تھا اس وقت، اگر کسی کے گھر بچی بیٹی پیدا ہو جاتی اس کو زمین کے اندر زندہ ہی دفن کر دیا جاتا، اتنا منحوس سمجھا جاتا تھا۔ اور اتنا ماحول خراب تھا کہ جیسے کسی کا شوہر ختم ہوا تو اس کی بیوی جب بیوہ ہو گئی تو اس کو اس کے ساتھ ہی ایک کالی کوٹری کے اندر بند کر دیا جاتا تھا، اتنا منحوس بیوہ کو سمجھا جاتا تھا۔ اس گولک کو چلا دو، اتنا منحوس سمجھا جاتا تھا کہ اس کے شوہر کے دفن ہونے کے بعد اس عورت کو ایک کالی کوٹری کے اندر بند کر دیتے، مختصر کھانا دیتے، اسی میں گھٹ گھٹ کر وہ بھی دنیا سے چلی جاتی۔ اس سے اور زیادہ زندگی دیکھیے
لوگ کعبے کی دیوار کے اندر اس کے سائے میں آ کر شراب پیتے، گل چھرے اڑاتے، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے کہ آج میں نے اتنی شراب پی ہے، اتنی زیاکاری کی ہے کعبے کی دیوار میں. کیسا ماحول ہوگا؟ اس سے زیادہ درندگی دیکھیے کتنا خراب ماحول تھا نبی کی آمد سے پہلے. عیسیٰ کے بعد میں اتنا ماحول خراب تھا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں تھا، اتنا خراب تھا. گروپ بندی تھی، پارٹیاں بندی تھیں. ایک تاریخ میں ایک واقعہ ہے کہ ایک چرواہ اپنے جانور کو جنگل کے اندر لے گیا، چرانے کے لیے لے گیا. جانور ہے، بے زبان بے عقل ہے. جیسے ہی کھیت سے گزرا، جانور ہے، اس نے دوسرے کے کھیت میں منہ مار لیا، چر لیا. اتنی سی بات پر اس کھیت کے مالک نے جب اتنا منظر دیکھا، اتنی سی بات پر جانور کا چلا گیا. کیا قصور تھا اس جانور کا میں پوچھنا چاہتا ہوں. ایک جانور تو تھا، بے عقل تھا، چلا گیا، منہ مار دیا. اتنی سی بات پر ان دو گروپوں میں جب جنگ ہوئی تو 72 سال تک وہ جنگ رہی دونوں گروپوں میں. اتنا بےہودہ ماحول تھا. 70 برس اتنی سی بات پر ایک جانور نے، ایک اونٹنی نے پڑوسی کے کھیت میں چر لیا، منہ مار لیا. اتنی سی بات پر اس جانور کے یہیں تک نہ تھمی جنگ 70 سال، بلکہ اس جانور کے تھنوں کو کاٹ دیا. کیا قصور تھا میں پوچھنا چاہتا ہوں. تھنوں کو اس جانور کا تھن کاٹ لیے. اس سے زیادہ اور ماحول خراب تھا. لوگ ایک دوسرے کو ہر طرح سے ایک دوسرے کا حق دبا رہے تھے. ہر طرف زمین بھی چیخ رہی تھی، آسمان کے فرشتے بھی کہہ رہے تھے، ہر شجر و حجر رو رہا تھا کہ مولا کوئی ایسا قائد بھیج دے جو اس ہماری درندگی سے، اس بھیڑیے کی چال سے، اس ایسے ماحول سے ہمیں کوئی نجات دلا دے. ایسا کوئی قائد رہبر بھیج جو ہماری جو 10 سال کی بچیاں اس زمین پر دفن ہو رہی ہے ان کو بچا سکے. ایسا کوئی رہبر بھیجے جو بیواؤں کو بند کوٹری سے بچا کر اسے عزت کی زندگی کو بخش دے. ایسا رہبر بھیج دے مولا کہ جو کعبے کی جو تیرے بے حرمتی ہو رہی ہے اس کو پاک و صاف کر دے. ہاتھ جب دعا کی گئی، آسمان زمین کا ذرہ ذرہ دعا کر رہا تھا. اللہ رب العالمین نے اس شجر و حجر کی دعاؤں کو قبول فرما کر اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو آمنہ کے شکم میں بھیج دیا. کہاں بھیجا؟ اللہ نے آمنہ کے شکم میں بھیج دیا. بھیجنے کے بعد کسی شاعر نے کہا، جہاں تاریخ تھا ظلمت گدا تھا سخت کالا تھا. جہاں تاریخ تھا ظلمت گدا تھا سخت کالا تھا. ارے کوئی پردے سے کیا نکلا، گھر گھر میں اجالا تھا. مصطفیٰ کا نور آمنہ کی پیشانی میں آ گیا. اب دیکھیے ماحول چھٹنا شروع ہو گیا، اندھیرا چھٹنا شروع ہو گیا. جیسے ہی مصطفیٰ کی آمد آمنہ کے شکم مادر میں آ جاتی ہے، آمنہ فرماتی ہے اب برکت دیکھیے نور کی، مصطفیٰ کی برکت دیکھیے اس نور کی. اس سے پہلے کہ منظر کشی میں نے آپ کے حوالے کر دیا، مختصر کم ہے. آمد مصطفیٰ ہے. آنے والی 12 ربیع الاول جمعرات کے دن ربیع الاول نبی کی پیدائش ہے. جلوس بھی نکلے گا اپنا تن من دھن قربان کر کے نبی کی آمد میں. اگر مصطفیٰ کو، رب کے محبوب کو ہمارا تمہارا سبھی عمل با جماعت نماز فجر کی ادا کر کے درود پاک کا نغمہ زبان پر جاری ہو اور اسی انداز میں رہے کہ یہ نبی کی آمد کا ہمیں یہ پیغام دے گا کہ دیکھنے والے اغنیاء اور اغیار بھی یہ کہہ دے واقعی ہم نے جیسا تاریخ قرآن و حدیث میں ہم نے اپنے بڑے علماء کی زبانی سوتا، غیر بھی یہ کہہ دے واقعی ہم نے یہ شان جب ان کے امتیوں کی ہے تو مصطفیٰ کی کتنی بڑی شان ہوگی، کتنا بڑا ان کا مقام ہوگا. جب ان کا اتنا اچھا عمل ہے تو اس پیارے مصطفیٰ کا عمل کتنا اچھا ہوگا، کتنا شاندار ہوگا. ہمیں 12 ربیع الاول صبح صادق میں اس طرح جلوس کی شکل میں رہنا ہے، باوضو ہو اور جلوس کی شکل میں ہو، دیکھنے والے بھی ہمارا ادب و احترام کرے، وہ بھی اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے تاکہ دین اسلام میں داخل ہو جائیں. یہ اخلاق پہ بات ہوگی انشاءاللہ. تو جب نبی آمنہ کا مصطفیٰ کا نور آمنہ کے شکم آیا تو آمنہ فرماتی ہے جیسے ہی میں اپنے باپ کے گھر تھی، باپ پیشانی میں آ گیا، آمنہ کی اس میں آ گیا تو اب آمنہ فرماتی میں اپنے باپ عبداللہ کے گھر تھی، میں ابھی کواری تھی. میرے باپ کا اگر کچا تھا میں جیسے جھاڑو لگایا کرتی، اگر پیر کے اندر کنکری آ جاتی تو میں اس کی تکلیف کو محسوس نہیں کرتی. آمنہ فرماتی جب یہ میرے لخت جگر کا نور میرے شک میں آیا، میں شادی ہو کر سسرال جاتی، وہاں بھی گھر کچا تھا، کوئی فرش نہیں تھا، کوئی پتھر
मच्छर नहीं था, जैसे ही मैं वहां भी झाड़ू लगाती, अगर मेरे पैर के अंदर कोई कंकर आ जाती, मैं उसकी तकलीफ को महसूस नहीं करती। जब मैं कुंवारी थी, अपने बाप के घर थी, तो जैसी कंकर आती तब मैं उसकी तकलीफ को महसूस कर लेती। जैसे शादी के बाद अपने ससुराल पहुंच जाती, मेरा नूरे नजर, मेरे महबूब का नूर जब मेरे शिक में आ गया, तो मैं बाप से ससुराल के घर जाती, वहां भी कच्चा झाड़ू लगाती, कंकर आ जाती, मैं उसके दर्द को महसूस नहीं करती। ये मुस्तफा की आमद है। आमद से पहले जब मुस्तफा की ये शान हो, आमना के बतन में हो, पेट में हो, तो आमना उसकी तकलीफ को महसूस ना करे। दुनिया में आने के बाद मुस्तफा की क्या शान होगी, क्या मर्तबा होगा। आमना फरमाती है, मक्के के अंदर एक कुआं था, बड़े बड़े कुरैशाने औरतें, पानी की किल्लत थी, कुएं पे नल ना थे, तो कहती मैंने देखा घर में पानी नहीं है, पानी कैसे भरूं, मेरे घर इतना सामान नहीं, ना डोल है ना रस्सी है, मैं कैसे लेकर जाऊं। मैं घर से चली, कहती है मुझे मेरे नूरे नजर, मेरे महबूब का नूर मेरे शिक में, मैंने देखा कि बड़ी बड़ी कुरैशानी औरतें अपने साजो सामान के साथ कुएं पे पानी लेने के लिए आई। मैं भी बड़ी दूर से देख रही थी, अल्लाह ये औरतें अपने घर से डोल रस्सी लेकर आई हैं, ये पानी भर रही है, मेरे पास तो कोई ऐसी चीज नहीं जो मैं जिससे कुएं के अंदर डालूं और पानी को खींचूं। आमना फरमाती मैं हिम्मत करके अल्लाह तवक्कुल पे मैं उस कुएं के पास पहुंच जाती। पहुंचने के बाद जैसे ही वो औरतें पानी भर कहती, मैंने कुएं के अंदर झांक कर देखा, वो पानी मानो नीचे था। जैसे ही मैंने झांका और मैंने पानी का इरादा किया, वो पानी खुद उबलता हुआ कुएं की मेंट पर आ गया। बासानी मैंने उस अपने बर्तनों को पानी से भर लिया। ये मुस्तफा की शान है। जब मुस्तफा दुनिया में ना हो, ये शान हो कि पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाए, तो जब मुस्तफा दुनिया में आ जाए तो मुस्तफा की कितनी बड़ी शान होगी।